وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار دکھا مجھ کو کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ خدایا اگر نمرود پوچھ لیتا کہ کیا خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو نے دیکھا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ قال ولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا یقین نہیں؟ قال حضرت نے فرمایا بلا، ہاں یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ اور مطمئن ہو جائے میرا دل، اور مطمئن ہو جائے۔ یقین کے لیے درجات ہے نا، علم الیقین دلائل سے ہوتا ہے، حق الیقین آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، اور عین الیقین جب انسان کے اوپر آ جائے۔ ہم اور آپ سب کو پتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں، علم الیقین ہے، جب ہمارے سامنے کوئی مرے اللہ حفاظت فرمائے تو حق الیقین ہوگا، اور جب ہمیں خود موت آئے تو وہ عین الیقین ہوگا۔ قال فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک، پس عادی کر لو ان کو اپنے ساتھ، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ فصرہن الیک فاذبحہن الیک، آپ انہیں کاٹ دیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دیں ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر پکارے ان کو آئیں گے آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر۔ 4 پرندے لے لیے، ہر پرندے کی 4 بوٹیاں کر لی، سر علیحدہ، دھڑ علیحدہ، ٹانگیں علیحدہ، اس کی ٹانگ، اس کا دھڑ، اس کا سینہ، اس کا سر، الٹا پلٹا رکھ لیے، ایک کا سرا دوسرے کا سینہ، تیسرے کی ٹانگ تیسرے کا دھڑ۔ کبوتر، مرغا، باز، شاہین، اس طرح جو محسرین کو جو پرندے پسند ہیں، ہر محسر نے اپنے اپنے پرندے لکھ لیے، وہی تو اس میں ہے نہیں، آ رہا ہے۔ پرندوں میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ باتور ہے۔ باتور وہ شاہین کا شکار کرتا ہے، دا بازو نخکار کیا۔ باتور جب اڑتا ہے تو سمجھو شاہین آ گیا، میں نے دیکھا ہے۔ اور باتور ایسی جگہ انڈے دیتا ہے کہ نیچے شیرین پانی کا دریا ہو، اوپر پہاڑ کا کونا نکلا ہوا ہو، اس کونے میں انڈے دے گا۔ 3 انڈے دے گا اور تینوں بچے نکلے گا، 2 مادیاں ہوگی، ایک نہ، عمر بھر میں صرف ایک دفعہ بھی آتا ہے، بار بار یہ کام نہیں کرتا۔ اور باتور ہمیشہ آنکھیں بند رکھتا ہے، سر کی پٹی، لیکن جب آنکھیں کھولے گا تو اوپر فضا میں شاہین ہو، ایسا دیکھ لیتا ہے، بس چھوڑو اس کو فوراً، سیکنڈوں میں شاہین لے کے آ جائے گا۔ باز کو پکڑ کے ایسے چھوڑ دیتا ہے بلی کی طرح، باز کا دم نہیں ہوتا کہ ہلے جگہ، ایک دفعہ ایسا پکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں باتور۔ دوسرے درجے کا پھر شاہین ہے، اور تیسرے درجے کا پھر شکرا ہے، اور چوتھا زرق ہے، سترگے دا باز بانا دا زرکی، اور پٹول وطن کے ثانی نشتمئی، آنکھ کے باز کی بڑی خوبصورت ہے، اور باز پجالہ کے چاندے دے پہ جندلے، اور قدر نشت دا حافظ پال پورائی کی، حافظ الپوری مارتوم کے راستے میں، شانگلہ کے بعد۔ تو الپوری نے اپنے دیوان میں کہا ہے کہ گھونسلے کے اندر کوئی باز کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے الپوری گاؤں میں حافظ کا کوئی احترام نہیں، اور باز پر جال کے چاندے پہ جندلے، اور قدر نشت دا حافظ پال پورائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے بنا دیے، اور مختلف پہاڑوں پہ جز رکھے، درمیان میں کھڑے ہو گئے، آواز لگائی، اے فلاں پرندے بحکم خدا آ جاؤ۔ اس کا ٹکڑا، اس کی ٹانگ، اس کا سینہ، اس کا سر آپس میں جڑ گئے، اور پھر واپس آ گئے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد سننے کا تعلق جسم کی سلامتی سے نہیں ہے۔ اگر قبر میں جسم گل سڑ بھی گیا اور احادیث میں سماع الموتیٰ ہے تو سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب وآیت النفی معناها سماع ہدا لا يسمعون اے لا يصغون للادب۔ لیجئے 4 پرندے اور عادی کریں ان کو اپنے ساتھ، پھر رکھ دیں ہر پہاڑ پہ ان کے ٹکڑے، پھر بلا لیں ان کو، آئیں گے آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر۔ یہ بھی حیات کی دلیل ہے، بعد الموت حیات کی، قبری حیات کی، کہ مقبورین عند القبر سماع کرتے ہیں۔ وَعَلَمْ جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ غالب ہے یعنی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، حکیم ہر ایک کے زندہ کرنے کا ڈھنگ علیحدہ ہے۔ اصل مسئلہ تو تھا انفاق فی سبیل اللہ کا، درمیان میں ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی مثالیں آئی، اور جس خدا کی قدرت پر خرچ کیا جاتا ہے اس کی قدرتوں کا بیان آیا۔ عود الی المسئلۃ الاصلیہ،